عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ قومیں تیل یا سونا نکلنے سے امیر ہوتی ہیں، لیکن ملائیشیا کی کہانی اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک ایسا ملک جو نسلی فسادات اور کمیونسٹ گوریلا جنگ میں گھرا ہوا تھا، اس نے کیسے محض چند دہائیوں میں خود کو خام مال بیچنے والی ریاست سے نکال کر دنیا کا ہائی ٹیک ہب بنا لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ملائیشیا نے مٹی سے سونا کیسے بنایا۔ جب مصنوعی ربر کی ایجاد نے ملائیشیا کی سب سے بڑی زرعی برآمد کو خطرے میں ڈال دیا، تو انہوں نے ہار ماننے کی بجائے اپنی پوری معیشت کا رخ پام آئل اور پھر ہائی ٹیک انڈسٹری کی طرف موڑ دیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک معاشی بحران ملائیشیا کے لیے ترقی کا سب سے بڑا موقع بن گیا، اور انہوں نے خود کو ممکنات سے حقیقت تک کیسے پہنچایا۔ مہاتر محمد کی لک ایسٹ ایشیا پالیسی کیا تھی؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم ظفر کمبو، اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فرام پوٹینشیل ٹو ریئلٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس چینل پر ویلاگز کی ایک سیریز پیش کر رہا ہوں جو کہ میری ہی لکھی ہوئی یہ کتاب ممکنات سے حقیقت تک پر مبنی ہے۔ یہ کتاب اردو میں ہے، اور اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کیسے ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ یہ کتاب تقریباً 470 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب لکھنے کے بعد ایک مرحلے پر میں نے یہ محسوس کیا کہ اسے آڈینس کے وسیع تر حلقے تک پہنچایا جائے، چنانچہ میں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا، اور اب یہ کتاب ایمیزون پر دستیاب ہے۔ انگریزی کے لیے میں نے اس کا نام رکھا فرام پوٹینشیل ٹو ریئلٹی، اور یہی اس چینل کا بھی نام ہے۔ یہاں اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ ہمارے تمام ویلاگز کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں ترقی میں استعمال ہونے والی مختلف ٹیکنیکس کو پاکستان کے حالات پر اپلائی کیا جائے، اور ایسی راہیں تلاش کی جائیں جن سے پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن سکے۔ چنانچہ یہ تمام ویلاگز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی ایک تسلسل ہے۔ ملائیشیا کی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ ہے، یعنی 3.57 کروڑ ہے، یعنی پاکستان کی آبادی کا 14%، جبکہ اس کا جی ڈی پی 510 ارب ڈالر ہے، یعنی پاکستان کے جی ڈی پی سے کچھ زیادہ۔ لیکن آبادی کے فرق کی وجہ سے دونوں ملکوں کی فی کس آمدنی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہماری فی کس آمدنی تقریباً $1600 ہے، جبکہ ملائیشیا کی فی کس آمدنی تقریباً $12000 سے زیادہ ہے، یعنی ہم سے 7-8 گنا زیادہ۔ اس فرق میں زیادہ اضافہ 1980 کی دہائی سے آنا شروع ہوا۔ یہ میرے سامنے کچھ فگرز ہیں جو ماضی کے مختلف مائل سٹونز کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً 1960 میں ہماری انکم پر کیپٹا تھی $83، جبکہ ملائیشیا کی تھی $235۔ 1970 میں ہماری انکم پر کیپٹا ہوگی $172، جبکہ ان کی ہوگی $358۔ 1980 میں ہماری انکم پر کیپٹا ہوگی $303، جبکہ وہ پہنچ گئے $1775 پر۔ 1990 میں ہماری انکم پر کیپٹا ہوگی $372، جبکہ ان کی انکم پر کیپٹا ہو گئی $2442۔ ایئر 2000 میں ہماری انکم پر کیپٹا ہوگی $576، جبکہ ان کی ہوگی $4044۔ 2010 میں ہماری انکم پر کیپٹا ہوگی $987، جبکہ ان کی ہوگی $9041۔ 2021 میں ہماری انکم پر کیپٹا ہوگی $1538، جبکہ وہ چلے گئے $11,371 پر۔ اور لاسٹ ایئر یعنی کہ 2025 میں ہماری انکم پر کیپٹا ہو گئی $1600، جبکہ وہ پہنچ گئے $12,000 پر۔ ملائیشیا کو یہ مقام آسانی سے اور کسی زیر زمین معدنی خزانے کی اچانک دریافت سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے ان کے رہنماؤں نے انتھک محنت کی۔ ملائیشیا کو اپنے قیام کے وقت سے 2 سنجیدہ اور گمبھیر چیلنجز کا سامنا تھا۔ پہلا تو نسلی کشیدگی تھی، اور دوسرا معاشی استحکام۔ ملائیشیا نے 1957 میں آزادی حاصل کی، اور کچھ دوسرے علاقوں مثلا سراوک اور صبا کے ساتھ مل کر 1963 میں فیڈریشن بنائی۔ یہاں کی آبادی میں تنوع پایا جاتا ہے۔ اکثریت 57% مالے نسل کے لوگ ہیں، جبکہ 24% چائنیز، 7% انڈینز، اور باقی 12% میں انڈونیشینز، فلپینوز اور بنگلہ دیشی شامل ہیں۔ مالے نسل کے افراد کو بھومی پترا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے فرزند زمین، یعنی سن آف سوائل۔ آبادی کے نسلی اور مذہبی فرق کی وجہ سے وہاں پر مالے اور چینی نسلی گروہوں کے درمیان پرتشدد واقعات ہوتے رہے۔ خصوصاً 1964 اور 1969 میں خونریز ہنگامے ہوئے۔ انہی واقعات کی وجہ سے ملائیشیا نے 1965 میں سنگاپور کو علیحدہ کر دیا تھا، کیونکہ سنگاپور کی آبادی میں 75% چائنیز تھے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ انصاف پر مبنی ایسی قابل عمل پالیسیاں بنائی جائیں جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہوں، اور ان پر مستقل مزاجی سے عمل بھی کیا جائے، اور ملائیشیا اس چیلنج میں کامیاب رہا۔ ملائیشیا نے انصاف پر مبنی پالیسیاں بنائی۔ انہوں نے 1971 میں مشہور نیو اکنامک پالیسی بنائی، جس کا مقصد مالے یعنی بھومی پترا
نسل کو معاشی دھارے میں لا کر نسلی فرق کو ختم کرنا تھا۔ ان کا دوسرا چیلنج معاشی استحکام تھا۔ ملائیشیا 19ویں صدی کے اواخر سے ہی صنعتی ممالک کے لیے خام مال کا بڑا فراہم کنندہ تھا۔ را مٹیریل یہاں سے جاتا تھا۔ یہاں سے را مٹیریل برآمد کرنا انتہائی آسان تھا کیونکہ یہ ساحلی علاقوں سے زیادہ دور نہ ہوتا تھا اور اسے ٹرانسپورٹ کرنا کم لاگت کا حامل تھا۔ اس خطے پر انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ اور اثر و رسوخ تھا۔ 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے شروع میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈونیشیا پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا، جبکہ انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ملائیشیا میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس علاقے میں قدرتی جنگلات کی بہتات تھی۔ کچھ علاقوں میں جنگلات صاف کر کے زراعت بھی کی جاتی تھی، جس میں سر فہرست چاول کی کاشت تھی، لیکن ربڑ سب سے زیادہ فائدہ مند زرعی پیداوار تھی۔ اس کے علاوہ ملائیشیا میں سونے اور ٹن کی کانیں بھی تھیں، چنانچہ یہ علاقے معاشی طور پر خوشحال تھے۔ انگریزوں نے اس علاقے کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے چین اور ہندوستان سے مزدور منگوانا شروع کر دیے، جو کہ انہیں انتہائی کم اجرت پر میسر آ جاتے تھے۔ اسی دوران مغرب میں دوسرا صنعتی انقلاب آ گیا، جس کا جو پیریڈ ہے وہ 1870 سے لے کر 1914 کہا جاتا ہے، جس کے دوران کافی زیادہ دریافتیں اور ایجادات ہوئیں، زیادہ تر امریکہ میں ہوئیں وہ، اور اسٹینڈرڈائزیشن کی گئی، یعنی اسٹینڈرڈز کا تعین کیا گیا۔ بڑے پیمانے پر فیکٹریوں میں پیداوار شروع ہوئی، ماس پروڈکشن شروع ہوئی۔ ماس پروڈکشن جو شروع ہوئی تھی اس کی وجہ اسمبلی لائن کی ایجاد تھی۔ ماس پروڈکشن میں ہونے والی پیداوار کے لیے ذرائع مواصلات بھی وجود میں آئے یا ان میں بڑے پیمانے پر توسیع ہوئی، مثلا ریلوے، روڈ ٹرانسپورٹ، جدید بحری جہاز، سوئس کینال اور پاناما کینال وغیرہ۔ ان سب تبدیلیوں کی وجہ سے دور دراز علاقوں کے ساتھ تجارت پر اخراجات کم ہو گئے۔ صنعتی ممالک کو اپنی پیداوار برقرار رکھنے کے لیے خام مال کی ضرورت بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ ان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک کی ضرورت میں بھی اضافہ ہو گیا، چنانچہ ملائیشیا جیسے علاقے جو کہ بحری راستوں پر واقع تھے ان کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس سارے معاملے میں اگر کمی تھی تو سرمایہ اور کام کرنے والے مزدوروں کی تھی۔ مالی مسائل سے نمٹنے کے لیے برطانوی تاجروں نے اسٹاک مارکیٹ کا طریقہ اختیار کیا، اس کے چینی باشندوں نے بھی سرمایہ کاری کی اور مزدوروں کے لیے اپنی دوسری نو آبادیات، دوسری جو کالونیز تھیں وہاں سے انسانی وسائل حاصل کیے۔ ملائیشیا کے علاقوں میں ٹن کی کانکنی تو کافی عرصے سے جاری تھی، لیکن ایک نئے پروسیس ٹن پلیٹنگ کی وجہ سے اس کی طلب میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح گاڑیوں کے ٹائر میں استعمال ہونے کی وجہ سے ربر کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں اور ملائیشیا کے لوگ کسی حد تک خوشحال ہو گئے تھے، کیونکہ زیادہ تر منافع تو برطانوی اور چینی تاجر لے جاتے تھے، لیکن بہرحال انہیں بھی کچھ شیئر مل جاتا تھا۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد وقوع پذیر ہونے والی کساد بازاری، یعنی جو گریٹ ڈپریشن ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کی برآمدات کی قیمتیں کم ہو گئی اور ان کے لیے اپنے استعمال کی اشیاء کی درآمدات میں کمی آنے لگی۔ دوسری جنگ عظیم میں ملائیشیا پر جاپان نے قبضہ کر لیا۔ جاپانیوں نے ملائیشیا کی تمام برآمدات ختم کر دی، سوائے ان برآمدات کے جو جاپان کو جا رہی تھی۔ جنگ کے خاتمے پر جاپان کی شکست کے بعد اس علاقے پر دوبارہ برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ اسی دوران 1948 سے لے کر 1960 تک ملائیشیا میں گوریلا کارروائیاں شروع ہو گئیں، جو کہ ملائن کمیونسٹ پارٹی نے شروع کی، جس میں بڑی تعداد چینی نسل باشندوں کی تھی۔ گوریلا کارروائیوں کا مقصد برطانیہ کو نکال کر عوامی جمہوریہ چین کی طرز پر ایک پیپلز ریپبلک کا قیام عمل میں لانا تھا، لیکن کمیونسٹ پارٹی کو اپنے مقاصد میں ناکامی ہوئی اور 1957 میں آزادی کے بعد مختلف اکائیوں کی فیڈریشن قائم ہو گئی۔ 1970 تک مختلف نسلی گروہوں میں حالات کشیدہ رہے، لیکن بالآخر تمام نسلی گروہ ایک قابل عمل سماجی اور معاشی معاہدے پر پہنچ گئے اور ملک میں امن قائم ہو گیا۔ معاشی محاذ پر حکومت نے ایک پائیدار معیشت قائم کرنے کے لیے زرعی پیداوار یعنی کہ ربڑ اور ٹمبر کی بجائے صنعتی اشیاء پر توجہ دی، کیونکہ دوسری جنگ عظیم سے قبل انہیں ربڑ کی قیمتوں میں شدید کمی سے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 1970 کے بعد صنعتی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے صنعت کاروں کے لیے مخصوص علاقوں میں 5 سال کے لیے ٹیکس ہالیڈے کا نفاذ کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی ٹیکسز کو کم رکھا گیا، چنانچہ غیر ملکی صنعت کاروں نے وہاں صنعتیں لگانا شروع کر دی۔ حکومتی انسینٹیو کے علاوہ نسبتاً کم اجرتیں، لو ویجز اور ڈوسائل ٹریڈ یونینز بھی اس کی وجہ تھیں، چنانچہ وہاں پر ٹیکسٹائل، کیمیکل، ٹیلی کمیونیکیشن، الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کی صنعتیں لگنا شروع ہو گئیں۔ ملائیشیا کی لک ایسٹ پالیسی ان کی معاشی تاریخ کا ایک انتہائی اہم باب ہے، جسے 1982 میں وہاں کے اس وقت کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے متعارف کرایا تھا۔ اس پالیسی کا بنیادی مقصد مغربی ممالک کی نکالی کرنے کی بجائے ایشیائی طاقتوں بالخصوص جاپان اور جنوبی کوریا کے ترقیاتی ماڈل سے سیکھنا تھا۔ اس پالیسی سے پہلے ملائیشیا کی نظریں
ترقی کے لیے برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک پر تھیں۔ مہاتر محمد کا کہنا تھا کہ جاپان اور جنوبی کوریا نے دوسری جنگ عظیم کی تباہی کے بعد جس تیزی سے ترقی کی وہ ملائیشیا کے لیے ایک بہتر مثال ہے۔ اس پالیسی کا ایک بڑا حصہ صرف ٹیکنالوجی درآمد کرنا نہیں تھا بلکہ جاپانیوں کے کام کرنے کے طریقے کو اپنانا تھا، جس میں شامل تھا نظم و ضبط، ڈسپلن اور وقت کی پابندی۔ اس کے علاوہ سخت محنت اور اپنی کمپنی یا ملک کے ساتھ وفاداری، اور تیسرا یہ ہے کہ کوالٹی کنٹرول اور مسلسل بہتری کا عمل۔ حکومت نے ہزاروں ملائیشین طلبہ اور پیشہ ور افراد کو جاپان اور جنوبی کوریا بھیجا تاکہ وہ وہاں کی فیکٹریوں اور اداروں میں جا کر جدید ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ کے طریقے سیکھ سکیں۔ یہی وہ نسل تھی جس نے بعد میں ملائیشیا کی صنعتی بنیاد کو مضبوط کیا۔ اس پالیسی کے تحت جاپانی کمپنیوں کو ملائیشیا میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی۔ اس کا سب سے بڑا نتیجہ ملائیشیا کی اپنی قومی کار پروٹون کی شکل میں نکلا، جو جاپانی کمپنی میٹسوبشی کے اشتراک سے بنائی گئی تھی۔ اس پالیسی کا مقصد ملائیشیا کو ایک ایسی قوم بنانا تھا جو دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے خود اپنی چیزیں بنانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہی وہ دور تھا جب ملائیشیا نے خام مال یعنی کہ ربر اور ٹن بیچنے والے ملک سے ایک صنعتی ملک بننے کی طرف بڑی چھلانگ لگائی۔ OEC ورلڈ کے مطابق 2024 میں ملائیشیا کی جو برآمدات تھیں وہ 379 بلین ڈالرز تھی، جبکہ درآمدات 304 بلین ڈالرز تھی۔ اگر ویلیو کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں زیادہ جو اشیاء ہیں، زیادہ جو قیمت بنتی ہے وہ جدید اور پیچیدہ اشیاء کی ہیں۔ میں نے ان کے ایکسپورٹس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں خالصتاً وہ اشیاء ہیں جو ہائی ٹیک ہیں اور دوسرے میں روایتی ایکسپورٹس کی اشیاء ہیں۔ انہوں نے جو 2024 میں انٹیگریٹڈ سرکٹس کی جو ایکسپورٹ کی تھی وہ 74 بلین ڈالرز تھے۔ کمپیوٹرز انہوں نے 10.8 بلین ڈالرز کے ایکسپورٹ کیے، یعنی 11 بلین ڈالرز کے۔ سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز 10 بلین ڈالرز کے تھے۔ بلینک آڈیو میڈیا 7.87 بلین ڈالرز کے تھے۔ مشینز فار سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ یہ 7.44 بلین ڈالرز کی تھیں۔ آفس مشین پارٹس 7.07 بلین ڈالرز کے تھے۔ اوسلو اسکوپس 6.33 بلین ڈالرز کی تھی۔ انڈسٹریل پرنٹرز 5.81 بلین ڈالرز کے تھے۔ میڈیکل انسٹرومنٹس 3.75 بلین ڈالرز کے تھے۔ ادر الیکٹریکل مشینری 3.07 بلین ڈالرز کی تھی۔ والو 1.73 بلین ڈالرز کے تھے۔ الیکٹرک پاور ایسیسریز 1.61 بلین ڈالرز کی تھی۔ ملائیشیا کی جو روایتی برآمدات تھیں وہ بھی کم نہیں تھی۔ چند اہم برآمدات کی تفصیل یہ ہے: ریفائنڈ پیٹرولیم 31.6 بلین ڈالرز، کروڈ پیٹرولیم 21.6 بلین ڈالرز، پیٹرولیم گیس 16.9 بلین ڈالرز، پام آئل 14.7 بلین ڈالرز، را ایلومینیم 4.49 بلین ڈالرز، ربر اپیرل 3.55 بلین ڈالرز، انڈسٹریل فیٹی ایسڈز 2.91 بلین ڈالرز۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ٹوٹل 95 بلین ڈالرز کی تفصیل بیان کی ہے۔ اگر ہم ملائیشیا کی زرعی برآمدات جو کہ 21 بلین ڈالرز ہیں اس کا اگر ہم بریک اپ کریں تو اس میں پام آئل 14 بلین ڈالرز کا تھا، ربر اپیرل 3 بلین ڈالرز، انڈسٹریل فیٹی ایسڈز 3 بلین ڈالرز، اور آئل اور گیس کی جو برآمدات تھی وہ تقریباً 70 ارب ڈالرز ہیں۔ اس کے علاوہ دھاتوں کی برآمدات 5 ارب ڈالرز ہیں۔ گویا کہ ملائیشیا ان تمام روایتی ذرائع سے تقریباً 100 ارب ڈالرز حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی آبادی پاکستان کی آبادی کا 1/4 ہے۔ ہماری کل برآمدات 35 بلین ڈالرز ہیں۔ چنانچہ اگر ہم ایک موازنہ کریں تو یہ جو ان کی 100 بلین ڈالرز کی برآمدات ہیں جو روایتی اشیاء کی ہیں شاید ان کے لیے کافی تھیں، لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جدید سائنسی اور پیچیدہ پروڈکٹس میں مہارت حاصل کی اور ایک ترقی یافتہ معیشت کا درجہ حاصل کر لیا۔ اگر ان کی کامیابی کو چند نکات میں بیان کیا جائے تو کچھ اس طرح کی صورتحال بنے گی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مختلف نسل کے جو گروہ تھے ان میں امن و انصاف کا قیام انہوں نے کیا۔ ملائیشیا نے 1969 کے خون ریز فسادات کے بعد یہ سمجھ لیا کہ معاشی ترقی امن کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے تمام نسلی گروہوں، مالے، چینی، انڈینز کے درمیان ایک ایسا توازن پیدا کیا جس سے ملک میں استحکام آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے نیو اکنامک پالیسی بنائی، یہ 1971 میں شروع کی گئی تھی۔ اس پالیسی کا مقصد غربت کا خاتمہ اور دولت کی منصفانہ تقسیم تھا تاکہ کسی ایک مخصوص نسل کا معیشت پر غلبہ نہ رہے اور نچلے طبقے کو اوپر لایا جا سکے۔ ملائیشیا نے صرف ربر اور ٹن جیسے خام مال پر انحصار کرنے کے بجائے 1970 کی دہائی میں اپنی سمت بدلی۔ انہوں نے ٹیکسٹائل، کیمیکل اور خاص طور پر الیکٹرانکس کی صنعت پر توجہ دی۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم فیکٹر ہے وہ مہاتر محمد کی لک ایسٹ پالیسی تھا۔ ملائیشیا نے وقت کے ساتھ خود کو صرف اسمبلی لائن تک محدود نہیں رکھا بلکہ انٹیگریٹڈ سرکٹس اور سیمی کنڈکٹر کی تیاری میں عالمی مہارت حاصل کی، جو آج ان کی برآمدات کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے بہترین ماحول انہوں نے پیدا کیا جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کا حصول بھی ممکن ہو سکا۔ اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر
جو کہ ان کی ترقی کا ایک سبب بنتا ہے، وہ قدرتی وسائل کی موجودگی ہے، یعنی تیل و گیس، جنگلات اور معدنیات کی جو موجودگی تھی وہ ایک بڑا فیکٹر بنا ان کی خوشحالی کا۔ اس کے علاوہ حکومت نے انٹرنیشنل کمپنیوں کو راغب کرنے کے لیے ٹیکس ہالیڈیز دیں اور فری ٹریڈ زونز بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈوسائل ٹریڈ یونینز نے سرمایہ کاروں کو ایک پرسکون ماحول فراہم کیا۔ آج کے ولاگ میں ہم نے ملائیشیا کی ترقی کے اسباب کو جاننے کی کوشش کی ہے اور ان میں سے کئی ٹیکنیکس ہم پاکستان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگلے ولاگ میں ہم چائنا کو ڈسکس کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہیں کیا چیلنجز تھے اور کیا انہیں اپرچونٹیز تھی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔